أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. و اور لن ہرگز نہیں، بہت ہی لا کا مطلب بھی نہیں ہے اور لن کا بھی مطلب نہیں ہے، مگر یہاں پر لن جہاں آ جائے اس کا مطلب ہے بہت پرزور مخالفت ہے. ہرگز نہیں ہے نا، کوئی امکان نہیں. ولن ترضا نہیں راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود رضا مطلب پتہ ہے نا، یہ بھی اردو میں بولتے ہیں. ان کا آپ سے، الیہود یہود، و اور لا نہیں نصارہ، اور نہ ہی نصارہ عیسائی. کب تک نہیں راضی ہوں گے؟ حتی یہاں تک کہ تتبع پیروی کریں، اتباع کریں، ملتہم ان کے طریقے کی، ان کی ملت کی. قل کہہ دیجئے، ان بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت اللہ کی، هو الہدی وہی ہدایت ہے. اللہ ہی کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ راستہ بس وہی اللہ کا ہی راستہ ہے. و اور لئن اگر، اتبعتا یہاں پر بھی لام یہاں پر تاکید ہے. ان اگر، اتبعتا اگر آپ نے اتباع کی. اتباع دیکھیں یہاں بھی آیا ہے تتبع، تم نے اتباع کی، یہاں اتبعتا ہے نا. تابع کہتے ہیں نا، تابعین کہتے ہیں نا، پیچھے چلنے والے. تابع مطلب پیچھے، تو یہاں پر اتبعتا یعنی پیروی کرنے والے کو ہی کہتے ہیں، پیچھے چلنے کو ہی تو کہتے ہیں نا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر اتباع کی تو نے، اہواء خواہشات کی. یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ہوا پڑھ چکے ہیں نا، ہوا النفس، نفس کی خواہشات ہے نا. اہواء خواہشات کی، ہم ان کی، بعد اس کے بعد، الذی جو، جاء آ گیا، کا آپ کے پاس، من العلم. اب اگر جاءنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے پاس. اور اگر جاءہم ہوتا تو کیا ہوتا؟ ان کے پاس ہے نا. جاء کا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، ما نہیں، لکا آپ کے لیے، من اللہ من سے، اللہ من کوئی، ولی دوست، ولا نصیر اور نہیں مددگار. ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، سرپرست بھی ہوتا ہے. تو نہ ہی کوئی آپ کا سرپرست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. اب یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ یہود اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے آپ سے، اور نہ ہی عیسائی، جب تک کہ آپ ان کے دین کی، جب تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی نہیں کریں گے، ہے نا، اس وقت تک یہ راضی ہو ہی نہیں سکتے. اسی طرح سے وہ آپ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے رہیں گے، لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکاتے رہیں گے. تو دراصل یہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کیا تھا کہ کسی طرح سے یہ تو یہ صفائی دینے کا وہ نہیں ہے،
بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کب یہ راضی ہوں گے؟ جب تک کہ آپ جیسے ان کے سوال کر رہے ہیں، اب مسلمان الجھا رہے ہیں مسلمانوں کو، ہے نا، ان سے ذرا یہ پوچھو، ذرا یہ پوچھو، شکوک اور شبہات. تو یہ صفائی دینے کا وہ نہیں ہے. یہ کب تک رہے؟ یہ اصل بات ان کا جاننا نہیں ہے، یہ اصل بات ان کا یہ نہیں ہے کہ ان کی غلط فہمیاں ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے جیسے نہیں بن جائیں گے تب تک یہ راضی آپ سے نہیں ہو سکتے. اب اس میں ہمارے لیے کیا وہ ہے؟ اس میں اگر ہمیں یہ قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے نا، ہمارا بھی سابقہ بہت سے لوگوں سے پڑتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، ہے نا، تو بہت سے تو ہمارا کیا جو ہے کس طریقے سے اس آیت پر ہم کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں. یہود اور نصارہ کی بات تو چھوڑیں، انہی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے، اسی خاندان کے، اسی معاشرے میں، اسی سماج کے بیچ میں رہتے ہوئے، سماج اور معاشرہ بھی چھوڑیں، اپنا ہی خاندان، اگر یہ آپ چاہیں گے کہ ہر کوئی راضی ہو جائے، راضی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ایک کو راضی کرنے اٹھیں گے تو دوسرا نہ، ہے نا. بیک وقت انسان سارے لوگوں کی مرضی کے حساب سے نہیں چل سکتا. تو اس کے کیا ہے، اس کا حل کیا ہے اس کا؟ اب جیسے بات ہو رہی ہے یہاں پر، آپ کے سامنے کسی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کہیں گے کہ اگر میں اس میں بولتی ہوں تو وہ ناراض ہو جائے گا، اگر ان کے جیسی بات کرتی ہوں تو اس کی حق تلفی ہوتی ہے نا. مطلب دونوں بیک وقت دونوں کو تو خوش نہیں کر سکتے. تو کرنا کیا ہے؟ حق بات کہنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کنڈیشن میرے اللہ کو کیا پسند ہے. آپ تو جب بندوں کی فکر کریں گے تو کبھی ایک ناراض، کبھی دوسرا ناراض، کبھی یہ اس سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوگا ہی نہیں. جب آپ اپنا مشن یہ بنا لیں گے کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے اس معاملے میں مجھے وہی کہنا ہے، تو پھر آپ کہہ کر بھلے سب سامنے والا آپ پر دنیاوی نقصان ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کہ آپ کی کچھ معاملات اٹک جائیں اس سے، ہے نا، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب منہ سے نکالیں گے تو حق بات، جب منہ سے نکالیں گے تو حق بات کہیں گے. کسی کی جیسی، کسی کو راضی، انسان کو راضی کرنے کے لیے اپنا نقصان آخرت کا نہیں کرنا ہے. انسان جانتا ہے کہ ان کے منہ پہ ان کے جیسی، ان کے منہ پہ ان کے جیسی کر کے وہ بہت دوسرے لوگوں سے اچھا بنا ہوا ہے. یہ انسان سب سے دنیاوی فائدہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، مگر یہ آخروی لحاظ سے بہت بڑا نقصان ہے. اللہ دیکھ رہا ہے نا. تو ہمارا وہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہر وقت، یہ آئے میں سوچتی ہوں کہ یہ تو ہمیں ہر وقت اس پر عمل کرنا ہے، ہر وقت، ہے نا. اب آپ کے پاس میں بیٹھے ہوں تو آپ کی جیسی بات کر کے اٹھ جاؤں، ان سے پاس بیٹھے ان کے جیسی کر کے اٹھ جاؤں، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ صرف میرا ہو رہا ہے نا، صرف اور صرف میرا ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ دوسرے کی بات کرے ہی نا، اگر کرنا ہے تو حق بات جو آپ کو صحیح لگے، بھلے سے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائے گا تو کیا ہوا، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں اس کے دل میں تو آپ کی وہ رہے گی ضرور کہ اس پہ کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن اس نے حق بات کہنے کی جرات کی، ہے نا. تو یہ جو ہے اس آیت سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بیک وقت کوئی جو ہے اس چاہے معاشرہ ہو، یہ ہم ہر وقت اپنے ہی لوگوں میں یہ سابقہ پڑتا ہے نا. جہاں چار لوگ ہیں وہاں پر بیک وقت آپ سب کو راضی نہیں کر سکتے. تو ہمیں جو ہے بس کرنا کیا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ ہم سے کس بات پر راضی ہے، ہمیں وہی قدم اٹھانا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی. اب سامنے والا اگر کہہ بھی رہے تو کہیں کہ یہ میں نے وہ بات کہی ہے جو اللہ، میں نے حق بات کہی ہے، بھلے سے میرا اس میں نقصان ہو رہا ہے تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا اس میں اس کا کیا فائدہ تھا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے اتباع کی اہواءہم، ان کی خواہشات کی، ان کے جیسی بولنے کی، تو اللہ تعالیٰ بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو کو ما لک من اللہ، آپ نے اس کی ناراضگی کو اہم سمجھ لیا تھا تو اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. سوچتی ہوں ہم سوچتے ہیں اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمتیں اور برکتوں کے نظارہ ہم کرتے ہیں
اور ہر وقت اللہ کو ناراض کرتے رہتے ہیں لوگوں کے ڈر سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مالکا من اللہ ہے، اگر آپ نے علم آنے کے بعد ان دوسروں کی خواہشات کے حساب سے آپ نے اللہ کو ناراض کیا تو نہیں ہے کوئی آپ کا ولی اور نہ ہی مددگار. کتنا بڑا ہم نقصان کرتے ہیں، ہے نا. دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، اتنے سارے ٹینشنز ہیں، مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں، اور ہم قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کے ان کی خواہشات کی اتباع کی، اس کے بعد کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے نا. اب حق بات کہنے کے لیے یوں ہی کسی کے دل دکھاتے نہ پھرے، اتنا بھی نہیں وہ ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس وقت زبان کھولنی ہے کہ جب آپ کے بولنے سے دوسروں کا فائدہ ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا مسائل حل ہو جاتے ہیں حق بات کہنے سے، اگر آپ خاموش ہیں تو اس کا نقصان ہو رہا ہے. اب ایسے ہی نہیں کسی کے دل دکھاتے رہیں. ایک وقت ہوتا ہے، اب میں تو صاف بات کہنے کے عادی ہوں، یہ بھی اتنا صحیح نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہہ کے دوسروں کو دل آزاری کرتے رہیں، ہے نا. کسی میں کمی دیکھی اس کو منہ پہ ٹوک دیا، ایسے نہیں کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نصیحت کرو حکمت کے ساتھ، ہے نا. اس کا وقت اور اس کا انتظار کرے موقع اور محل کا، ایسی نہیں کہ اس سے آپ سے نفرت ہو جائے تو پھر آپ کی بات ہو کیسے، سب کے سامنے بول دیا. اس کے خیر خواہ دوست اور ایک اس کے ایسے وقت کا انتظار کریں جب اس نصیحت آپ کو اس پر اثر کرے. لیکن جب معاملہ ایسے لوگوں کا آئے کہ آپ کی خاموشی جو دوسرے کے حق، خاموشی سے دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے، تو اس وقت بولنا ضروری ہے نا. دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے آپ کی خاموشی سے، تو اس وقت ضرور کہیں کہ صحیح کیا ہے اس میں، ہے نا. آپ اسی البقرہ میں پڑھیں گے اس کے لیے بھی نا. تو اس وقت خاموشی صحیح نہیں ہوتی، اس وقت آپ وہ کہیں جو درست ہے، صحیح ہے. ہوتا ہے نا کہ لوگ جن سے مروب ہوتے ہیں، جن کی منصب سے، جن کی وجہ اس سے وہ ہوتے ہیں، ان کا اپنا فائدہ نظر آتا ہے، کہتے ہیں ہم کیسے جرات کروں اس کہنے کی، وہ ناراض ہو جائے گا، ہے نا. اب جانتے ہو اس بات سے اس دوسرے کی کتنی بڑی حق تلفی ہو رہی ہے، لیکن ہم خاموش اس لیے ہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، ہے نا. نہیں ناراض ہو جائے گا تو کیا ہوا، آپ حق بات کہنے کی جرات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا شہید وہ ہے کہ جس نے ایک ظالم بادشاہ کو، ظالم حکمراں کو، اس کے جا کر اس کے ظلم کے روکنے کی، اس کو حق کی دعوت دی، یعنی اس کے ظلم کی اس پر وضاحت کر دی، اس کو حق کی دعوت دی، اور اس کے جرم میں اس نے اسے قتل کر دیا، شہید کر دیا. آپ نے فرمایا سب سے بڑا شہید وہ ہے، سب سے بڑا شہید وہ ہے کہ جا کر جس نے کسی ظالم کو اس کے ظلم، ہاں تو اور اس نے کیا کیا، ظاہر سی بات ہے پاورفل ہے وہ، ہماری اور آپ کی کیا ہستی، اب جا کر اس کے منہ پہ کہیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملے میں لگتا ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی ہے کہ سب سے بڑا شہید ہے نا، سب سے بڑا شہید ہے وہ. تو یہ معاملہ تو وہ بہت بڑا معاملہ تھا، لیکن ہم لوگ چھوٹے چھوٹے معاملے میں حق بات نہیں بول سکتے، تھوڑے سا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، ہے نا. تو الذین، وہ لوگ آتیناہم، ہم نے دیا ان کو، الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی. وہ لوگ آتینا، دیا ہم نے، ہم ان کو. یہاں پر 3 لفظ ہیں. آتیناہم کا اگر آپ لوگ ترجمہ کرنا ہو کیسے کریں گے، آتینا عطا کیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، 3 اس میں ہے نا، عطا کیا یا دیا ہم نے ان کو، الکتاب، ہم نے دیا ان کو کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں، یتلونہ تلاوت کرتے ہیں، ہو اس کی، ہے نا. حق کا، حق ہے تلاوتی ہی، یعنی جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا. اولئک، یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر. اور من، جو یکفر، انکار کرے، بھی، اس کا، فاولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، تو یہی لوگ ہم
وہی دیکھیں اس پہ زور ہے، یہی لوگ اشارہ ہے، پھر آیا ہے ہمل، ہے نا، وہی الخاسرون، یہی لوگ ہیں وہ خسارے میں ہیں۔ خاسرون، خسارہ مطلب خسارہ تو بولتے ہیں نا، خسارہ مطلب نقصان، خسارہ مطلب گھاٹا، کہتے ہیں ان کے کاروبار میں خسارہ ہو گیا ہے نا، تو یہ خاسرون۔ تو اب کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں یؤمنون بہ، جو ایمان رکھتے ہیں اس پر۔ تو کون، اب یہاں پر تو ہم سب کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے قرآن پر، بہت دل سے اس کا احترام کرتے ہیں، تہہ دل سے، ایسا نہیں ہے کہ ایک زبان وہ ہے ہم اس کا دل سے اس کا احترام ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ تو اس کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، ہے نا۔ اب یہ تو ہمیں، اب یہ کیا ہے، ابھی ہم نے سمجھ کر پڑھا تو یہی ہوا نا کہ ایک راضی نہیں ہوں گے، ہے نا۔ اب گئے ابھی گھر تو معلوم ہوا کہ اب وہ سامنا جہاں 4 لوگ بیٹھے ہیں تو اس کے جیسی بتا رہے ہیں جو سامنے بیٹھا ہے۔ قرآن تو پڑھ کر گئے ہیں کہ راضی نہیں کر پاؤ گے کبھی بھی، ان کے جیسی کیا تو وہ ناراض، ان کے جیسی تو کیا تو وہ ناراض، راضی ہو ہی نہیں سکتے۔ اس طرح سماج اور معاشرے میں آپ وہ چاہتے ہیں تو سماج اور معاشرہ بھی آپ کو جب تک ان کے جیسے نہیں بن جائیں گے ان میں جا کر، اب ایک تھی ہماری ساتھی، وہ کہہ رہی تھیں کہ میں اپنی کیا کروں، میں جہاں جس سوسائٹی میں رہتی ہوں ماڈرن لوگ رہتے ہیں، اب میری بیٹی کہتی ہے میں وہاں جا کر اسکارف لگا کر وہ فل لباس پہن کر جاتی ہوں تو وہ لگتا ہے مجھے لوگ یوں دیکھ رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے جیسی بن جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح سے بچے کہتے ہیں، آپ تو ایک دم کہتے ہیں کہ بچوں پر اتنی پابندی نہیں لگانی چاہیے، آج کا زمانہ دوسرا ہے، نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات لٹ کر بات کرنے کا وہ ہونا چاہیے، ان کے اعتماد کو نہیں ختم کرنا چاہیے، ہے نا۔ یہ کانفیڈنٹ ہم تو اپنی لڑکیوں کو بتا رہے ہیں، لیکن جب وہ جائے گی دوسرے گھر وہاں پر یہ اچھا لگے گا اس کو؟ لانے عورت کے لیے جھکنا اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کو ختم کریں گے، یہ حیا اور یہ شرم ہے نا۔ تو اس طرح سے وہ اس لباس کے لیے کہتے ہیں، بچے کہیں برقع نہیں پہن کے جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں ہاں بہت عجیب وہ لگتا ہے، اتار دو۔ اماں لوگ برقع پہن چل رہی ہیں، بیٹیوں کو لے کر ایسی چل رہی ہیں، ہے نا۔ تو یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ہے نا۔ بچوں کو بھی بتائیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسلام پر عمل کرنے والے ہمیشہ ایسی نظروں سے دیکھے گئے ہیں۔ آپ یہ چاہیں کہ آپ مسلمان بھی بنے رہیں اور سب کو خوش بھی کیے رہیں، بیک وقت نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ دونوں میں سے ایک کی قربانی دینا پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کا ظہور، یعنی جب اسلام آیا تھا تو اسلام کا ظہور اجنبیت میں ہوا، اور ایک وقت پھر آئے گا جب اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ یعنی جب اسلام آیا تھا تو ایک دم اجنبی بات تھی لوگوں کے لیے، جو معاشرہ تھا ماڈرن معاشرہ، اس میں 360 خداؤں کی پوجا اور لین دین، شراب کی وہ عورتوں اور مردوں میں کوئی وہ نہیں تھا، ہے نا۔ بالکل جو ہے حیا شرم، کچھ مردوں اور عورتوں کی محفلیں جو تھیں ایک دم مخلوط، وہ تمام ایک اجنبی بات تھی، اجنبی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوت نہیں دے دی، 3 سال چھپ چھپ کر تبلیغ، اس سے پرہیز کریں، ہے نا۔ آپ لوگ اہل القرآن ہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کم سے کم ہم لوگ اسی مغربی تہذیب سے وہ نہ ہوں، سمجھوتا نہ کریں، بلکہ ہمارا وہ الگ ہو، ہے نا۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی بات میں اور بعد میں کروں گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قال
اس نے کہا انی بے شک میں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں جاعلو بناؤں گا کیا تم کو، للناس لوگوں کے لیے، امام. اگر سوال کیا جائے لوگوں کے امام کون تھے، تمام انسانوں کے امام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، ہے نا. تو تمام اللہ فرمایا میں بناتا ہوں تم کو للناس اماما، لوگوں کا امام. قال فرمایا ومن ذریتی، اور من سے ذریتی میری اور ذریت سے بھی، یعنی میری ذریت سے بھی یہی وعدہ ہے. قال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا ینالو، لا نہیں، ینالو پہنچتا، عہدس یہ ینالو آپ کو رٹا لگانا ہوگا نا، یہ اس طرح سے لا ینالو نہیں پہنچتا، عہدس میرا عہد، الظالمین ظالمین تک، ہے نا. اب انشاءاللہ اس کی تشریح آگے پھر ہوگی، ٹائم ہو گیا ہے یہ. لیکن اب یہ ہم کہتے ہیں چند باتوں میں آزمایا، کھڑے کھڑے لگتا ہے کچھ سوالات کی اور انہوں نے پورا کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دے دیا. منصب انہیں نہیں ملا، بہت بڑی قربانی دے کر اللہ تعالیٰ نے جو منصب ابراہیم علیہ السلام کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا. انہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ خلیل اللہ، لقب انہیں، خطاب جو ملا ہے. دیکھیں اللہ کا دوست، ہے نا. خلیل دوست کیسے کہتے ہیں؟ دوست جو ہوتا ہے نا، آپ جب کسی کو کہتے ہیں میرا جگری دوست ہے، اس کا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس دوست کا عکس اس کے نظر آتا ہے نا. کچھ باتیں اس کی کہتے ہیں نا، کچھ ہم آہنگی ہوتی ہے اس کی، کچھ چیزیں اس کی میچ ہوتی ہیں، ہے نا. کہتے ہیں دوست ایسے بناؤ کیونکہ دوست دوست سے پہچانا جاتا ہے، دوست دوست کا تعارف ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست کہا. یہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں وہ منصب آتا ہے، اپنا دوست بنایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ للناس اماما. اللہ کا ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں عزت چاہیے، پوسٹ چاہیے. اس سے بڑھ کر پوسٹ اور کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی، ہے نا. انسانوں کو لگتا ہے ہم اللہ کے لیے اجنبی بن جائیں گے تو لوگ ہمیں بہت گرا ہوا سمجھیں گے، حقیر نگاہوں سے دیکھیں گے، ہے نا. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہے. اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے بتائے ہوئے قانون میں ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے، اور ہم اسے دوسری جگہ تلاش کرتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے لیے جینے والے بن جائیں، اللہ کی پسند. اللہ تعالیٰ فرماتے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کا رنگ اختیار کریں، دنیا ملامت کرے، لوگ ناراض ہوں، ہمیں اس کی پرواہ کیے بغیر ہم صرف اور صرف اللہ کے رنگ میں اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ مجھے اپنا رنگ عطا کر دے، مجھے اپنے رنگ میں ڈھالنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. آیت نمبر 120 سے 124 کی تفسیر مکمل ہوئی. آئیے بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف. آیت نمبر 120 دیکھتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی سماعت، آپ کی بصارت جو ہے آپ کے مصحف پر ہے. تو شروع کرتے ہیں. ولن اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے. تو ولن ترضا اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود یہودی، ولن نصارا اور نہ نصارا، حتیٰ جب تک، تتبع آپ پیروی نہ کریں، ملتہم ملت یعنی دین، ہم ان کے دین کی پیروی نہ کریں. قل کہہ دیں، ان بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدا وہی ہدایت ہے. وَلَئِنْ اور اگر اتبعت آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی. اب یہاں پہ اہوا جو ہے وہ پلورل ہے ہوا کی، ہوا یعنی خواہش، اہوا یعنی خواہشات، ہم ان کی، ٹھیک ہے. تو اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد وہ جو کہ
जाअका آپ کے پاس آ گیا, من سے تو من العلم علم میں سے, کون سا علم آ گیا؟ وہی الہی کا علم, کتاب و سنت کا علم. مالکا نہیں آپ کے لیے, من اللہ اللہ سے, من ولی کوئی حمایت کرنے والا, ولا نصیر اور نہ مددگار. رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں, اور آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہود اور نصارہ جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں. کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے, اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد وہ جو آپ کے پاس آ گیا علم میں سے, تو نہیں اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ گیا آپ کے لیے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا نہیں اور نہ مددگار ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 121 دیکھتے ہیں. ورڈ انالیسس, الذین جنہیں, آتیناہم آتینا ہم نے دی, ہم ان کو, تو آتیناہم کیا ہوگی؟ ہم نے دی ان کو الکتاب کتاب, یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں, یتلونا یعنی تلاوت کرتے ہیں, اور ہو اس کی, کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ کتاب کی, حق تلاوتہ جیسے کہ اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے, اولئک وہی لوگ, یؤمنون بہ ایمان رکھتے ہیں اس پر, بہ سے مراد یہاں پہ قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ومن یکفر بہ, ومن یعنی اور جو, یکفر بہ انکار کریں اس کا, کس کا انکار کریں؟ قرآن کا اور اس نبی کا. فاولئک وہی ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے ہیں. تو جو بھی کفر کرے گا وہ خود ہی نقصان اٹھائے گا. تو رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں 121 کا. ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے, وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور جو اس کا انکار کریں وہی خسارہ پانے والے ہیں. آیت نمبر 122 دیکھتے ہیں. یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل. دیکھیں یہ پورا ریپیٹیڈ ہے نا, پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اذکرو تم یاد کرو, اذکرو جو ایکچولی کیا ہے معلوم ہے؟ فعل امر بھی ہوتا ہے عربی زبان میں, جو آرڈر کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ جو کیا کہتے ہیں صیغہ جو ہے, جو فعل کا صیغہ ہے, ورب ہے ایک طرح کا, اس کو امر کہتے ہیں. امر یعنی ڈو, کرو. تو اذکرو تم یاد کرو. نعمتی میری نعمت. اب یہاں پہ میری نعمت کیسے پتہ چلے گا؟ نعمت ہے ورڈ اور اس کے ساتھ یا, اس کو کہتے ہیں یا متکلم. یا متکلم میری کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. نعمتی یا میری نعمت, اللتی جو کہ, اللتی کیا ہے؟ اسم موصول ہے جو کنیکٹ کرتی ہے دو چیزوں کو. انعمت میں نے انعام کی, علیکم تم پر, وہ انی اور یہ کہ میں نے, فضلتکم تمہیں فضیلت دی, علی العالمین زمانے والوں پر. ٹھیک ہے, تو رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی, اور یہ کہ میں نے تمہیں زمانے والوں پر فضیلت دی. جی آگے بڑھتے ہیں, آیت نمبر 123 دیکھتے ہیں. واتقوا اور ڈرو. دیکھو یہ بھی اس کو بھی, یہ بھی فعل امر ہے, وہ اور اتقوا. ٹھیک ہے, اتقوا یعنی ڈرو. یومن اس دن سے, ٹھیک ہے, یومن اس دن سے, لا تجزی, تجزی جزا سے ورڈ نکلتا ہے یہ, بدلہ, بدلہ نہ ہوگا. لا یعنی لا تجزی بدلہ نہ ہوگا. نفسن کوئی شخص, ان نفسن کسی شخص سے, کوئی شخص بدلہ نہ ہو سکے گا کسی شخص کا کچھ بھی. ٹھیک ہے, شیئن کچھ, ولا یقبلو اور نہ قبول کیا جائے گا, منہا اس سے, عدل کوئی معاوضہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر منہا کیوں کہا گیا, منہو کیوں نہیں کہا گیا؟ ہاں جو ہے وہ فیمیل ضمیر ہے نا, تو یہاں پہ جو نفس ہے نا, نفس سے مطمئنہ کہتے ہیں نا, تو یہ مؤنث ہے, یہ فیمیل ناؤن ہے. فیمیل نہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, یا فیمیل مذکر اور مؤنث جو ہوتا ہے نا جینڈر, تو یہ جو ہے مؤنث ہے نفس. اس کے لیے اس کی وجہ سے جو ضمیر منہا آئی ہے وہ اس کی وجہ سے آئی ہے. عدل کوئی معاوضہ, یعنی کسی بھی شخص کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا, وہ دینا چاہے گا
کسی کی سفارش نہیں چلے گی. ہاں ولا اور نہ تنفعها اسے نفع دے گی شفاعت کوئی سفارش, ولا اور نہ ہم ینصرون, ہم یعنی وہ, ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. تو ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اب یہاں پہ لکھا ہے ولا اور نہ ہم ان کی ینصرون مدد کی جائے گی, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ پیسیو ورب ہے, مطلب اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں, کام کے ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی مدد ینصرون مدد کیے جائیں گے. تو ولا ہم ینصرون وہ نہیں مدد کیے جائیں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ ولا اور نہ ہم ان کی ینصرون مدد کی جائے گی. تو رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں, اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بدلا نہ ہو سکے گا کسی شخص کا کچھ بھی, اور نہ اسے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا, اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. آیت نمبر 124 دیکھتے ہیں. وَإِذْ اور جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے بکلماتن چند باتوں سے. اب یہاں جو بھی کلماتن سے مراد کیا ہے, نمبر 1 آزمائشیں اور دوسری احکامات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا مختلف طریقوں سے, احکامات بتائے اس پر, وہ پورے انہوں نے احکامات کو عمل کیا ان پر, اور آزمائشیں تو سب کو پتہ ہے ان کی زندگی میں کیا آئی. تو کیا ہوا فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ پوری کر دی انہوں نے, ٹھیک ہے. اتمہن یعنی ہنہ کی جو ضمیر ہے, ہنہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, کلمات کے بارے میں, اور کلماتین جو ہے نا یہاں پر یہ پلورل ہے کلمتن کا, ٹھیک ہے, بات ایک بات یعنی کلمتن, اور اس کی جو پلورل ہے کلماتین ہے نا, تو اس کے لیے یہاں پہ ہنہ یوز ہوا ہے اینڈ میں. فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ پوری کر دی. کس نے پوری کر دی؟ ابراہیم علیہ السلام نے. قال اب یہاں پہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اس نے فرمایا انی بے شک میں جاعلک تمہیں بنانے والا ہوں. جاعلو یعنی بنانے والا, کا تمہیں, جاعلک تمہیں بنانے والا ہوں, للناس لوگوں کا, امام. دیکھیں اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی الہامی مذاہب موجود ہیں نا, ابھی جتنے بھی جیسے خواہ یہودی ہوں, عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں, سارے کے سارے جو ہے ابراہیم علیہ السلام پر متفق ہیں. یعنی یہاں امامت کا مطلب یہی ہے کہ سب ان کو محترم اور بڑی شخصیت مانتے ہیں. آپ کسی بھی اگر مذہب میں تینوں بھی جو ہماری کتاب جس پر نازل ہوئی ہے, جو ہمارے جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں, کرسچنز ہیں اور مسلم, ان تینوں بھی مذاہب میں جو ہے ان کو بہت مانا جاتا ہے. یہ امامت کا درجہ ہے اور بہت ہی اولو العزم نبی ہے نا. تو امامت کا, امام کا مطلب یہی ہے. قال اس نے کہا ومن ذریتی اور میری اولاد سے. اب یہاں پہ قال کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا. فوراً ان کو اپنے بچے یاد آ گئے. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی خیر, کوئی بھی نعمت ملتی ہے انسان کو, تو ہمیں فوراً ہم چاہتے ہیں نا کہ جو ہمیں خیر مل گئی وہ ہمارے بچوں کو بھی ملے. اب ہم دین سیکھ رہے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی دین ملے نا. تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قولا اس نے کہا ومن اور سے, ذریتی میری اولاد میں سے. قولا اب یہاں قولا کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اس نے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچتا, عہدی میرا عہد. دیکھیے عہد جو ہے وہ تو عہد سمجھ میں آ رہا ہے, یا متکلم لگ گیا اس کے ساتھ, یا متکلم کی وجہ سے میرا عہد ہو گیا یہ, ٹھیک ہے نا. اور ظالمین, ظالمین کے لیے میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. اچھا لا ینالو عہد الظالمین سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جو لوگ ان احکامات کی پیروی نہیں کریں گے تو وہ ظالم ہوں گے, ان پر اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات نازل کیے ہیں اس کے نہ پورا کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کو بزرگی عطا نہ کی جائے گی.
یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاں کسی شخص کی بڑائی کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل میں بھی اسی طرح جلدی کرے جس طرح اللہ کے پسندیدہ بندوں نے کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کی عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص خود عمل کرنے والا نہیں ہے تو اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ ہمارے والدین یا آبا و اجداد کتنے ہی نیک ہوں، ہم سنتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے دادا جان، ہمارے نانا جان، نانی جان بہت نیک تھی، تہجد گزار تھی، سبحان اللہ، لیکن ان کی نیکی ہمارے کام نہیں آ سکتی جب تک ہم خود بعمل خود نیک نہ ہو۔ یعنی ہمارے اعمال ہی ہیں جو اللہ کے یہاں ہمیں قرب کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کو بڑائی نہیں ملی، سبحان اللہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کی اولاد میں سے بنی اسرائیل تھے، جن کو امامت دی گئی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور امام بننے کے تقاضے پورے نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ ان سے واپس لے لی گئی۔ پھر آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، اور پھر ان کی امت ابھی بھی چل رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کے لیے جو ہے امامت کا وعدہ نہیں ہے، اور جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جنہوں نے بھی احکامات کی پابندی کی ان کو بزرگی اور برتری عطا ہوئی، اور کئی نبی پیدا ہوئے ان کی آل میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں آیت نمبر 124 کا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس نے فرمایا، بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد کو بھی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ سبحان اللہ۔ ہماری یہاں پر جو ہے ورڈ انالیسس مکمل ہوئی۔ بڑھتے ہیں ہم انڈیویجول میننگز کی طرف۔ لا تسألو، تجھ سے سوال نہ کیا جائے گا، یہ آیت نمبر 119 میں سے ورڈ ہے، یعنی پچھلے سیشن میں جو ہم نے پڑھا تھا نا، لیکن یہ پرنٹنگ میں آگے پیچھے ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ لن ترضا، وہ ہرگز راضی نہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ حتی تتبع، جب تک تو اتباع نہ کر لے، ملتہم، ان کے دین کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، حق تلاوتی ہی، اس کی تلاوت کا حق ادا کر کے، لا تنفع، نفع نہ دے گی، ابتلا، آزمایا، اتمہ، اس نے پورا کیا، امام، پیشوا، رہنما، ذریتی، میری اولاد، لا ینالو، نہ پہنچے گی، نہ پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ انڈیویجول میننگز مکمل ہو گیا یہ، اور آج جو ہے کوئی کویشچن آنسرز نہیں ہے تو ہمارا سیشن مکمل ہوتا ہے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگلے سیشن میں دوبارہ ملتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويقال لك ارقي أعلى جنان في يوم تشخص فيه العينان، قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء، آيات المولى تدفعني نحو العليا، والكون الواسع في صدري أحضنه